قرآن پاک میں مختلف جگہوں اور مواقع پر اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی عجیب الفاظ میں تعریفیں فرمائی ہیں، اور وہ تعریف ان صفات کی ہے جو اللہ جل شانہ کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام میں پسند آئی ہیں۔ ایک تو قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کی ان صفات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو یقیناً بہت اونچی اس لیے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں انتہائی بلند و بالا ہے۔ دنیا کے 3 بڑے زمینی مذاہب، عیسائیت، یہودیت اور اسلام، تینوں ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، اس لیے ابراہیمی ادیان کہلاتے ہیں۔ اور قرآن سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ پتہ چلتی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان باہم فضیلت کا فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کہتے ہیں کہ یہ نبیوں کی جماعت ہے اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء میں سے جو اونچی جماعت ہے اس کو اولو العزم من الرسل کہا گیا ہے۔ بہت بلند ہمت، انتہائی سخت جفاکشی اور جاں گسل مجاہدات کے ساتھ منصب نبوت ادا کرنے والے حضرات۔ اس میں مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے نام لیے جاتے ہیں، متعدد کے، لیکن سب نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام اس میں ضرور شامل کیا ہے کہ یہ وہ انبیاء کی افضل ترین جماعت ہے۔ اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ایک خصوصی منصب عطا فرمایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ اور یہ خلیل ایسا لفظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کوئی خلیل نہیں ہے، اگر میرا کوئی خلیل ہوتا تو ابو بکر ہوتا، مگر میرا خلیل صرف اللہ جل شانہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا خلیل عربی کے اندر محبت کی کہ ان جذبات کو کہتے ہیں جس میں انسان کا دل کسی کی محبت سے مکمل طور پر بھر جائے تو وہ خلیل کہلاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کہا۔ اور یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، دوسری جگہ تھا ان ابراہیم لأواہ حلیم، اور اس سے پہلے میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں۔ ان ابراہیم کان امتن، کہ ابراہیم علیہ السلام گویا کہ تھے تو ایک فرد لیکن اپنی ذات کے اندر ایک پوری امت تھے، یعنی ایک پوری امت کی صفات اپنی ذات کے اندر سمیٹے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ 2 چیزیں اور اللہ جل شانہ نے جوڑی ہیں، ایک یہ کہا ہے کہ وہ قانتا للہ تھے، اور دوسرا کہا ہے کہ حنیفہ تھے۔ قانت کہتے ہیں اس بندے کو جس کی جو خاشع ہو اللہ جل شانہ کے سامنے جھکا ہوا، جھکے ہوئے تھے اللہ کے سامنے، قانتا للہ، جس نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اندر فنا کر دیا، فنا فی اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس نے اللہ کی رضامندی کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنے نفس کے لیے اور اپنی ذات کے لیے کوئی چیز نہ چھوڑی ہو، وہ قانتا للہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم قانتا للہ ہے۔ دوسرا فرمایا کہ حنیفہ ہے۔ حنیف کہتے ہیں اس شخص کو
جو پوری یکسوئی کے ساتھ ایک ہی جانب متوجہ ہو، جس کے ہاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کے دل میں الوہیت کے اعتبار سے، مشکل کشائی کے اعتبار سے، حاجت روائی کے اعتبار سے کسی اور جانب اس کی نگاہ نہ جاتی ہو، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم حنیف۔ تیسری جگہ فرمایا لحلیم، حلیم کہتے ہیں بردبار کو، کہ بردبار ہیں، اور ان کی بردباری پتہ چلتی ہے قرآن نے ان کا اپنے والد کے ساتھ، جو نہ صرف یہ کہ مشرک تھے بلکہ ایک بڑے بت خانے کے انچارج تھے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خود بت تراش بھی تھے، بت فروش بھی تھے، اور اس بڑے ایک بت خانے کے وہ بڑے تھے۔ ان کے ساتھ جو ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے قرآن کے اندر، اس سے ابراہیم علیہ السلام کے حلیم ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ایک موحد کے لیے، توحید کے اوپر کھڑے ایک شخص کے لیے سب سے زیادہ سوہان روح چیز جو ہو سکتی ہے وہ شرک ہے، اور شرک کے مناظر موحدین دیکھ نہیں سکتے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم ہندوستان کے سفر پہ تھے، تو ہر 1-1.5 کلومیٹر کے بعد ایک مندر آ جاتا تھا، اور سڑک کے کنارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ویسے جس طرح بڑا سارا کوئی، جس طرح ہمارے یہاں یہ جتنی جگہ کے اندر ایک ATM مشین لگی ہوتی ہے، اتنے مندر بھی ہوتے ہیں۔ تو جب وہاں سے گزر، ہمیں تو عادت نہیں ہے دیکھنے کی، صحیح بات یہ ہے، تو جب وہاں سے گزرتے تھے تو دل کے اندر سے ہوک اٹھتی تھی کہ اس جگہ لوگ اللہ جل شانہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے پیشانی ٹیکتے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے اوپر لوگ اللہ کے غیر کے سامنے بت کو خدا بنا کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اچھا، چونکہ عادت انسان کی ہو جائے تو پھر تو شاید اس کو ہر بار احساس نہ ہوتا ہو، ہمیں تو نہیں تھی، تو اس لیے ہر دفعہ جب وہ عمارت سامنے آتی تھی تو دل سے ایک وہ نکلتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی الوہیت، اس کی وحدانیت کے سامنے بغاوت کے مراکز اگر انسان قائم کرے تو ویسے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے ان والد کے ساتھ مکالمہ ہے قرآن پاک کے اندر، اور اس قدر شائستہ ہے اس کا خطاب ہر جگہ، یا ابتی، اے میرے ابا جان، یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ کیسے یہ ان کو ان کی اس گمراہی کی جانب یا شرک کی شناعت ان کے دلوں کے اندر بٹھا رہے ہیں۔ اواہم منیبن، اواہ کہتے ہیں آہیں بھرنے والے کو، جس کا دل جلتا ہو اس کے منہ سے آہیں نکلتی ہیں، اور اندر کا اضطراب اور بے چینی اس کے اندر سے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو جب آپ تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر روتے تھے تو سننے والے کہتے ہیں کہ وہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ہنڈیا ابل رہی ہو۔ ہنڈیا کے ابلنے کی جو گٹ گٹ کی آواز ہوتی ہے، ایسی گھٹی گھٹی آوازیں آپ کے سینہ مبارک سے نکلا کرتی تھیں۔ تو اللہ جل شانہ نے کہا کہ ابراہیم بھی اواہ ہے، آہیں بھرنے والے شخص۔ اور تیسرا اس صفت بیان کی کہ منیب ہے۔ منیب کہتے ہیں اس بندے کو جس کے اندر رجوع کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، انانیت نہیں ہوتی اس کے اندر۔ انانیت کے مقابلے میں جو صفت ایک ہے انانیت اس کو کہتے ہیں، یہ لفظ انا سے نکلا ہے، اور انا عربی میں کو کہتے ہیں۔ میں جو لفظ ہے نا ہمارے یہاں جس کو میں کہتے ہیں، اس کو عربی میں انا کہتے ہیں، اور اس سے لفظ نکلا انانیت، کہ ایک انسان کے اندر یہ احساس ہر وقت ہونا کہ میں عام انسانوں سے کوئی اونچی چیز ہوں، اور مجھے کوئی خصوصی حیثیت حاصل ہے، اور میں نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے تو وہ چونکہ میں نے کہی ہے تو اس سے مجھے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ وہ میرے منہ سے نکلی ہے۔ اپنی بات سے پیچھے ہٹنا یہ میری میں کے خلاف ہے، اس کو انانیت کہتے ہیں، اور جس کے اندر یہ نہ ہو اس کو انابت کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم منیب تھے، اس آدمی کو منیب کہا جاتا۔ تو ان ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر اگر آپ قرآن کی آیات کی روشنی میں نظر ڈالیں، قرآن نے جا بجا ان کی مختلف چیزوں کو بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے 2 ادوار ہیں۔ یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بعثت جو ہے وہ فلسطین میں ہوئی تھی، اور وہاں سے وہ اپنی
ایک اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور چھوٹے سے دودھ پیتے بچے سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام جو بڑھاپے کی اولاد تھے، 85 سال کی عمر میں اولاد اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی تھی، 85 سال کی عمر، اور اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اسماعیل عطا کیے، پھر دوسرے بھی عطا کیے، اسحاق بھی عطا کیے. تو ان کو کہا گیا کہ آپ اسماعیل کو بھی لے جائیں اور اپنی اہلیہ محترمہ کو بھی لے جائیں اور جا کے مکہ مکرمہ کے اندر چھوڑ آئیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ان کو. تو ایک ان کی، اور وہ خود واپس فلسطین جانا تھا کیونکہ ان کی بعثت فلسطین کے اندر ہوئی تھی، انہوں نے کام وہاں کرنا تھا. ویسے بھی یہاں کوئی نہیں تھا. نبی تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ایک تو دیہاتوں میں نہیں مبعوث ہوتے. وما ارسلنا من نبی الا فی قرى کے اندر قرآن کہتا ہے کہ نبی شہروں میں آئیں گے، کیونکہ شہروں کے اندر تمدن ہوتا ہے اور شہروں سے تمدن دیہاتوں کی طرف منتقل ہوتا ہے، جاتا ہے. جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں کچھ چیزیں شہروں کے اندر آ جاتی ہیں، دیہاتوں میں لوگ اس پہ تعجب کر رہے ہوتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ دیہاتوں میں بھی آ جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر ان کو گئے ہیں واپس، تو کہا اللہ جل شانہ سے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ میں نے تیرے حکم کے مطابق اپنی اولاد کو، اپنے جگر کے گوشے کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو ایک بے آب و گیاہ وادی کے اندر چھوڑ دیا، جیسے تو نے فرمایا ایسے چھوڑ دیا، اور واپس اپنی ذمہ داری کی طرف جو نبوت کا مقصد تھا. اس میں جو اساسی محنت تھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی، جو بنیادی محنت تھی، وہ توحید کی محنت تھی. آگ میں بھی جو ڈالے گئے ہیں تو اسی بنیاد کے اوپر ڈالے گئے، اور جتنی اپنے والد کے ساتھ جو مسئلے پیش آئے جس کی بنیاد پر گھر سے نکالے گئے، وہ بھی یہی مسئلہ تھا. وہ زمانہ ان کا توحید کا زمانہ ہے اور ابتلاء و آزمائش کا زمانہ ہے. اس سے بڑی دیکھیں درجات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کو آپ دیکھیں. گھر کیسا، یعنی ایک اتنا جلیل القدر نبی ایک مشرک کے گھر میں پیدا ہو گیا، اور وہاں سے اس کو اپنے کام کا آغاز کرنا ہے، اپنے گھر سے، اپنے والد سے، اپنے خاندان سے. پوری برادری کے اندر کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو ان کی بات کو سننے والا ہو. پھر بڑے ہوئے تو نمرود جیسے بادشاہ کے ساتھ معاملے آ گئے، اس جیسے ظالم اور اپنے زمانے کے اتنے بڑے بادشاہ کا کیسی آگ جلائی گئی اور اس کے اندر پھینکے گئے اور ڈالے گئے اس کے اندر. پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی اولاد نہیں ہے، انسان 85 سال کی عمر تک پہنچ جائے اور اس کی اولاد نہ ہو، تو بظاہر بے اولادی کا دکھ بھی ایک بڑا دکھ ہوتا ہے. جن کے نہیں ہوتے بچے ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ بچوں کا نہ ہونا ایک الگ دکھ ہے. جن کے نرینہ اولاد نہیں ہوتی اس کا الگ سے دکھ ہوتا ہے. لوگ ہمارے پاس سارا دن انہی دعاؤں کے لیے، وظائف کے لیے آتے رہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے یا اولاد نرینہ نہیں ہے. یہ ایک دکھ ہوتا ہے، انسان کے دل کو لگتا ہے. پھر اولاد عطا فرمائی تو بڑھاپے میں 85 سال کی عمر میں عطا فرمائی. جب وہ بچہ اس قابل ہوا کہ بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس سے تو انسان کھیل کود بھی نہیں سکتا. جب وہ بچہ اس قابل ہوا کہ اب وہ پہچاننے لگے، اور اس جو بچے کے بچپن کا ایک بڑا بہترین زمانہ ہوتا ہے جس میں لوگ بچوں سے کھیلتے ہیں، اس عمر میں کہا گیا کہ اب جاؤ اس کو صحرا میں چھوڑ آؤ اس کی ماں سمیت. تو وہاں چھوڑ دیا، واپس آئے، اور جب پھر وہاں چھوڑتے ہوئے پھر بار بار گئے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر. 3-4 دفعہ ان کا جانا احادیثی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے لیکن پھر مکہ مکرمہ جایا کرتے تھے. ایک دفعہ تو اس وقت گئے جب ان کو یہ خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو ظاہر بات ہے بیٹا تو مکہ میں تھا، اور اس وقت ان کی عمر 8 سال یا 10 سال یا 12 سال، مختلف تفسیری روایات میں مختلف سال آتے ہیں، اتنی ان کی عمر ہو چکی تھی اسماعیل علیہ السلام کی. اب اللہ جل شانہ نے پہلے دور کیا، نگاہوں سے دور کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب جاؤ اور اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرو، اسی بیٹے کو جو اتنی منتوں اور مرادوں سے جو ملا ہے اور اس عمر کے اندر ملا ہے. لیکن دیکھیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا حوصلہ بھی دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ جل شانہ نے ان کی صفات بیان فرمائی ہیں، یہ ایسے تو نہیں بیان فرمائی، کس قسم کے امتحانات اور آزمائشوں سے گزار کر پھر بیان فرمائی ہیں. ویسے کبھی ہم یہ سوچیں کہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے اور میں تمہیں آزماؤں گا نہیں؟
ہم پر کیا آزمائش آئی ہے آج تک؟ ہمارے ایمان پر، ہماری زندگی پر۔ قرآن میں جا بجا اس بات کا ذکر ہے کہ اہل ایمان وہ جھنجھوڑے جائیں گے، زلزلوا زلزالا شدیدا، زبردست قسم کی ان کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، اور یہ ان کے ایمان کا، ان کے اسلام کا، ان کے دین کا، اللہ تعالیٰ سے ان کے تعلق کا یہ امتحان ہوگا جس کو وہ پاس کریں گے۔ خدا جانے اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عافیت مانگو، آزمائش اللہ سے کبھی نہ مانگو، پناہ مانگو آزمائش سے۔ لیکن کبھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو اہل ایمان پر آتی ہیں، کیا ہمارا ایمان اس قابل ہے کہ اگر وہ آ جائیں تو اس کا تحمل کر لیں؟ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ پھر بھی وہ کھڑا رہ جائے اپنی جگہ کے اوپر؟ ہم نے کثرت کے ساتھ ہم یہ مشاہدے کر رہے ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ سے بہت عافیت مانگنی چاہیے کہ حادثات، زندگی میں آنے والے اچانک حادثات، لوگ اس کے نتیجے میں ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہم نے ایسے دیکھے، اللہ تعالیٰ سے شکوے، شکایتیں اور ایسے کفریہ جملے، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، کہ اگر اللہ ہوتا تو ایسے نہ ہوتا، ہمارے ساتھ ایسے نہ ہوتا، یہ کفریہ جملے۔ تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی اللہ جل شانہ سے اپنی ان تمام صفات کے ساتھ۔ میں نے اس لیے صفات کا پس منظر بیان کیا کہ آپ کو پتہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جب اس جگہ جہاں پر وہ ایک بیٹے کو چھوٹے سے اور ایک اہلیہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اس جگہ کی آبادی کی جو دعا مانگی، وہ 3-4 چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے بستی کی آبادی مانگی، بلد آباد جگہ کو کہتے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا، کہ اس جگہ کو آباد فرما دے اللہ، ادھر لوگ بھیج دے، ادھر انسان بھیج دے، یہ بے آب و گیا صحرا ہے، اس میں دور دور تک ریت کا سمندر ہے، اس میں انسان بھیج دیجیے۔ دوسری چیز ساتھ مانگی بلدن آمنا، یا اللہ یہاں پر امن قائم فرما۔ علماء تفسیر نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ کسی بھی آبادی کی سب سے بڑی ضرورت امن ہوتی ہے۔ امن کے بغیر وہ آبادی بھی خرابہ ہے، اگر امن نہیں ہے اس کو آبادی قرار دینا بھی مشکل ہے۔ امن کس چیز کا ہے؟ 3 چیزوں کا۔ جان کو امن ہونا چاہیے، مال کو امن ہونا چاہیے، عزت اور آبرو کو امن ہونا چاہیے۔ جس آبادی میں رہنے والوں کی قطع نظر ان کے دین اور مذہب سے، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، جس آبادی کے اندر لوگوں کو ان کی جان کا امن حاصل نہ ہو، ان کے مال کو امن حاصل نہ ہو، اور ان کی عزت و آبرو کو امن حاصل نہ ہو، اس بستی کے حکمران اور اس بستی کے قاضی نے غلطیاں کی ہیں۔ اس بستی کے فیصلے کرنے والے، جن کے ہاتھوں میں حکومتیں ہیں اور جن کے ہاتھوں میں عدالتیں ہیں، اگر یہ چیز عوام کو نہیں ملی تو اس کی ذمہ داری اس عہد کا حاکم اور اس عہد کا قاضی اس کا جواب دے گا کہ لوگوں کی جان مامون کیوں نہیں تھی، لوگوں کے مال مامون کیوں نہیں تھے، اور لوگوں کی عزت و آبرو مامون کیوں نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے، کون سا شہر عربی میں مہینے کا، کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ کہا یہ کون سی جگہ ہے جہاں میں کھڑا ہوں؟ کہا کہ یہ حرمت والی اور تقدس والی جگہ ہے۔ کہا جیسے کہ اس مہینے کی حرمت ہے اور جیسے کہ اس جگہ کی حرمت ہے مکہ مکرمہ کی، یاد رکھنا ایسے ہی مسلمانوں کے، ایسے ہی انسانوں کے مال کی، اور ایسے ہی ان کے جان کی، اور ایسی ان کی عزت و آبرو کی حرمت ہے۔ حرمت کا مطلب ہوتا ہے تقدس ہے، اس کی ایک غیر معمولی اہمیت ہے اس کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی چیز مانگی کہ یا اللہ جو بستی یہ بسے تیرے حکم سے، اس کے اندر کیا کر، اس کو امن عطا فرما۔ دوسرا فرمایا کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ اس کے اندر جو لوگ ہوں، رہنے والے ہوں، ان کو کشادہ اور فراخ رزق عطا فرما، بہترین معیشت عطا فرما، کسی کا دست نگر نہ فرما، کسی کا محتاج نہ فرما، ان کو
اپنی جانب سے ان کو وسیع و عریض معیشت عطا فرما. 2 دعائیں ہو گئیں. تیسری چیز انہوں نے ان لوگوں کے لیے، صرف نبی دنیا کی دعائیں نہیں کرتے کہ امن بھی دنیا سے بہرحال ایک تعلق ہے، اس کا اس دنیا کی چیز ہوتی ہے، رزق بھی اسی دنیا کی ایک چیز ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، پھر ایک گھر بنایا، اس کی بنیادیں اٹھائیں. یرفع، اٹھائیں بنیادیں، کیونکہ خانہ کعبہ تو پہلے سے تھا لیکن مٹ گئے تھے اس کے آثار. بنیادیں ڈھونڈ نکالی کہ اللہ کے گھر کی بنیادیں کدھر ہیں، اور اس کو اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اٹھایا. اور اس لیے کہ یہ وہ مرکز توحید ہوگا، یہ وہ مرکز عبادت ہوگا جہاں اللہ جل شانہ کے سامنے سجدے کیے جائیں گے، پیشانی ٹیکی جائے گی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت کے، جہاں سے اس کا نعرہ بلند ہوگا. اور صرف یہ نہیں کہ وہاں رہنے والے بلند کریں گے. اللہ جل شانہ ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تم آواز دو پوری دنیا کے اندر، دنیا سے لوگ اپنی سواریوں پر اور پیادہ پا تمہاری آواز کے اوپر لبیک اللہ کو کہتے ہوئے یہاں پر آیا کریں گے. اور یہ منظر آپ ہر سال دیکھتے، لبیک اللہم لبیک. کیا یہ لبیک کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ لبیک کسی کی پکار کے جواب میں کہا جاتا ہے. کوئی کسی کو پکارے، آپ نے ہمارے درسگاہوں کے اندر دیکھا ہوگا، اساتذہ جب حاضری لیتے ہیں، نام لیتے ہیں، پرانے زمانے میں جو ٹاٹ کے اسکول ہوا کرتے تھے، آج کل تو پتہ نہیں بچے کیا کہتے ہیں. پہلے جب وہ پرانے اسکول ہوا کرتے تھے تو استاد نام لیتا تھا تو بچہ کہتا ہے لبیک. سنا نا آپ لوگوں نے؟ نام جب کسی کا پکارا جائے تو اس کے جواب میں جو لفظ کہا جاتا ہے وہ لبیک ہوتا ہے. تو یہ جو حاجی یہاں سے جاتے ہیں اور یہیں سے ایئرپورٹوں سے شروع ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ کس پکار، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس صدا کا جواب دے رہی ہے یہ امت صدیوں سے. چوتھی دعا یہ مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، یا اللہ ان کو نبی بھی ان کو عطا فرما، یہ انہی میں سے عطا فرما. دیکھیں یہ دعا بھی ان کے لیے مانگی کہ یا اللہ یہ جب لوگ یہاں بسیں گے، آئیں گے، اور جن کو تو امن بھی عطا فرمائے گا، جن کو تو معیشت بھی ان کی اچھی فرمائے گا، جن کے لیے میں نے یہ تیرا گھر دوبارہ تیرے حکم سے کھڑا کر دیا، جو ان کی توحید اور ان کی الوہیت اور ان کی تیری وحدانیت کا جو مرکز ہوگا، اور جہاں پر لوگ اس آواز کی صدا کے جواب میں پھر کر پوری دنیا سے آئیں گے. قرآن کہتا ہے من کل فج عمیق، دنیا کے کونے کونے سے آئیں گے، ان میں جو تو نبی برپا کرے آخری، یا اللہ وہ انہی میں سے ہو، یہ سعادت انہی کو عطا فرما. نبی تو کہیں اور سے بھی آ سکتا ہے، لوگ عرب کے اندر ہوں، نبی جاپان میں مبعوث کر دیا جائے، اس کے ذمہ عرب کا زمانہ، یہ تو ہو سکتا تھا. کہا رب وبعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ہو یا اللہ، انہی لوگوں کو یہ سعادت عطا فرما. اور پھر اس دعا پہ انسان حیران ہوتا ہے. ابراہیم نبی تو اللہ کا نبی ہوتا ہے، اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، اللہ کا پیغام لے کر آنے والا ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس نبی کے کاموں کا بھی ذکر دعا کے اندر فرمایا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یا اللہ یہ کام کرے وہ نبی آ کر اس کے اندر. اب ہم بھی بستیوں میں رہتے ہیں، یہ بستیاں ہیں جہاں ہم رہتے ہیں، اس کی ترتیب دیکھیں کیا ہے، حالات کے سنورنے کی ترتیب. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اندازہ لگائیں، اور اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے حالات بھی دیکھیں، اور بعد میں اللہ جل شانہ کے ان کے ساتھ جو وعدے تھے کس طریقے کے ساتھ اللہ پاک نے پورے فرمائے. جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، کہا کہ اللہ ایسا نبی ان کے اندر بھیج. دعا فرمائے ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، تو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے. آپ فرماتے تھے میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں، میرے دادا نے مجھے اللہ سے مانگا تھا، میں اپنے دادا کی دعا ہوں، اس کی وجہ سے بھیجا گیا ہوں تم لوگوں کے درمیان. تو دعا اللہ جل شانہ نے، ابراہیم نے تو نبی مانگا تھا لیکن اللہ نے سید الانبیاء عطا فرمایا. انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق مانگا تھا، اللہ نے اپنے شان عطا فرمایا کہ آپ کو ہم بھیجیں گے نبی، اور اسی بستی میں بھیجیں گے، لیکن ایسا نبی بھیجیں گے جو سارے نبیوں کا سردار ہوگا، اور نبوت کو اس پہ ختم کر دیں گے، اس کے بعد نبوت کا دروازہ نہیں کھلے گا پھر کبھی. تو ترتیب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کن باتوں پر ہوئی ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ اس میں پہلی چیز جو اللہ جل شانہ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. ابراہیم امت تھے. کیا مطلب؟ ابراہیم کی زندگی کوئی انفرادی زندگی نہیں تھی. ابراہیم کی زندگی میری ذات، میرا گھر، میرا خاندان، اس پر ختم نہیں ہوتی تھی.
ابراہیم صرف اپنے آپ، اپنی ذات اور اپنے خاندان کی فکر لے کر نہیں آئے تھے. ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم پوری امت تھے، پوری امت جس کے دل کے اندر سما جائے، جس کا ظرف اتنا اور حوصلہ اتنے اونچے اور ظرف وسیع ہو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے تھے. اور پھر یہ نہیں کہ وہ کوئی امت پوری کا مطلب کہ بہت بڑی، ٹھیک ہے، لیڈرشپ کوالٹی اور بہت بڑی قیادت کی صلاحیت، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے فاتحین کی طرح تھے. جیسے دنیا میں الیگزینڈر دا گریٹ اور بڑے بڑے فاتحین گزرے، کسی نے آدھی دنیا فتح کر لی، کسی نے پونی، وہ بھی اپنی جگہ بڑے بڑے علاقوں کو سنبھالنے وقت قانتا للہ. اس اتنے بڑے پوری امت ہونے کے باوجود، ان کی نبوت اور رسالت پوری امت کو محیط ہونے کے باوجود، اللہ جل شانہ کے سامنے جھکے ہوئے انسان تھے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا دل لرزتا رہتا تھا اللہ کی عظمت اور بڑائی کے خیال سے. اور تیسری بات فرمائی کہ حنیف تھے، ان کی نگاہ کبھی ادھر ادھر جاتی ہی نہیں تھی، اسباب کی طرف، وسائل کی طرف وہ نہیں اس کو دیکھنے والے. اگر وہ اس کو دیکھنے والے ہوتے تو دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے کارنامے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے انجام پاتے. تو کہا کہ وہ، اور پھر کیا صفت ساتھ ہے؟ حلیم تھے، بردبار تھے، صبر، حوصلہ، تحمل ان کے اندر تھا، بڑی سے بڑی چیز کو برداشت کرنے والے تھے. اواہن تھے، آہیں بھرنے والے تھے، دل کے نرم تھے، رقیق القلب تھے. جس کا دل جلتا ہو، مضطرب ہو اور بے چین ہو، جیسے ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے. اما عائشہ فرماتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہیں، اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا ہے، پھر یہ ساری رات کی تہجد، پھر یہ ساری رات کی دعائیں، پھر یہ ساری رات کا رونا. اما عائشہ فرماتی پاؤں مبارک سوج گئے تھے. امہات المؤمنین آپ کی حالت کو دیکھ کے رویا کرتی تھی. تو کہا کہ عائشہ فلا اکون عبدا شکورا، بالکل مجھے میرے رب نے کہا ہے کہ تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، تم سے مواخذہ نہیں ہے. تو بتاؤ عائشہ اس پر کوئی شکر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو یہ تو میں شکر میں کھڑا ہوتا ہوں اپنے رب کے کہ جس نے مجھے یہ سند عطا کی ہے. عفا اللہ عنک، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر چیز معاف فرما دی ہے. تو ابراہیم کے اندر بھی یہ وصف ہے. اور منیب تھے، انابت تھی، حق کو پہچان کر اس کی جانب مڑ جانا. ہمارے ہاں آپ غور کریں کہ حق کے رستے میں رکاوٹیں کیا ہیں. ایک یہ کہ ہم نے ایک غلط فہمی کے اندر گزاری ہوتی ہے، ہمیں غلط بات پتہ چلی ہوتی ہے، ہمیں اپنے ہمارے باپ دادوں سے غلط رسومات پہنچی ہیں ہم تک جو شریعت میں ثابت نہیں ہے. کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ ابا کرتے تھے، دادا کرتے تھے. علماء قرآن و سنت کھول کھول کے سامنے رکھتے رہیں کہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے اندر نہیں ہے یہ چیزیں. نہیں جی ہمارے ہاں تو چلتا ہے جی، وہ برادری کا مسئلہ ہے اور ناک کٹ جاتی ہے اور فلانا ہوتا ہے، ڈمکانا ہوتا ہے. یہ انابت نہیں ہے. انابت یہ ہے کہ انسان کو جس وقت اللہ کا حکم پتہ چل جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پتہ چل جائے تو چاہے بڑی سے بڑی چیز اس کے سامنے کھڑی ہو، وہ اس کے نتائج سے بے پرواہ ہو کر حکم الہی کے سامنے جھک جائے. بڑی سے بڑی چیز اس کے سامنے. اور پھر یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جو لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں اور جو یہ سٹیپ اٹھاتے ہیں اور جو اس کے اندر اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ جل شانہ انہی کو غالب فرماتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں. اس کے بعد جب بستی بسے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی انفرادی صفات تھی، جب بستی بسے گی تو اس کی بنیاد امن پر اٹھائی جائے گی. امن صرف ریاست کا امن نہیں ہوتا، ہر فرد یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے، میں اپنے ماحول کے اندر کس قدر امن کا باعث ہوں یا انتشار اور بے چینی کا باعث ہوں. چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر ایک فرد اپنے گھر کی بدامنی کا باعث ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایک بندہ ہے گھر کے اندر رہتا ہے لیکن گھر کے اندر ایک انتشار اور شورش برپا کیا ہوا ہے. بعض بدنصیب پورے محلے کی بدامنی کا باعث ہوتے ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ انتہائی بدبخت ہے وہ شخص جس کے شر کے خوف سے اس کی عزت کی جائے. لوگ اس کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ اگر اس کی عزت نہیں کریں گے تو نقصان پہنچائے گا. بڑا بدبخت انسان ہے وہ کہ لوگ اس خوف سے اس کی عزت کریں.
کہ یہ اتنا موذی اور ایذا پہنچانے والا آدمی ہے کہ اس کو اس وجہ سے کتنے لوگ محلوں کے اندر ایسے ہوتے ہیں، لوگ اس کو جب ملتے ہیں تو لوگ بڑا زوردار سلام ماریں گے اور جیسے ہی وہ ہٹیں گے تو کہیں گے کہ بس سلام کرنا پڑتا ہے ورنہ اس کے شر سے ڈر لگتا ہے۔ تو بعض افراد ایک شہر کی ایک محلے کی بدامنی کا باعث ہوتے ہیں، بعض لوگ ایک شہر کی بدامنی کا باعث ہوتے ہیں، ملکوں کی بدامنی کا باعث ہوتے ہیں۔ تو انسانوں کی جو بستی اٹھے گی، جو اللہ جل شانہ کی رحمتوں اور برکتوں کا جو مورد ہوگی، جس پہ برسیں گی اللہ کی، اس کی ایک بڑا وصف یہ ہے کہ وہاں رہنے والوں کو اللہ جل شانہ امن عطا فرمائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائی کو رکھا اپنے پاس، پھر اپنا کرتا بھیجا اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس کہ جاؤ، بھائیوں سے کہا میرے ابا کا حال کیا ہے یعقوب کا؟ تو بھائیوں نے کہا وہ تو آپ کے غم کے اندر آنسو بہا بہا کر اندھے ہو چکے ہیں، نہیں دیکھتے۔ تو کہا یہ میرا اپنا پیرہن اتارا، اپنا کرتا اتارا، کہا یہ جاؤ میرے ابا کی آنکھوں سے لگانا، اور وہ اس پیرہن کی برکت سے اللہ جل شانہ ان کی آنکھیں ٹھیک کر دے گا۔ جانے والا کرتا لے کر چلا، اور ابھی دور ہے کنعان سے، یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں موجود لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ پھر کہو گے کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، لیکن یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا تم لوگ کہو گے کہ یہ پھر سٹھیا گیا ہے، بڈھا بیٹے کو بھولتا نہیں ہے، لیکن پھر یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ کرتا لا کر لگایا آنکھوں سے اور لے کر آئے۔ یوسف نے کہا میرے ابا اور میرے گھر والوں کو، والدین کو لے کر آنا مصر، جہاں یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں۔ تو جب وہ تشریف لائے، فلما آوا الیہ ابواہ، جب والدین آئے تو یوسف نے کیا کہا؟ ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، کہ اے میرے اہل بیت، اے میرے خاندان کے لوگوں، مصر کے اندر داخل ہو اس طریقے کے ساتھ کہ پورا امن قائم ہے، ہر لحاظ سے مامون، تم بھی مامون، آپ لوگ بھی مامون، اور اس شہر کے اندر، اس بستی کے اندر رہنے والے بھی مامون۔ کیوں مامون نہ ہوتے کہ بستی کے حکمران یوسف علیہ السلام تھے؟ جیسے ابراہیم نے جس بستی کو بسایا تو امن مانگا، یوسف کو جب بستی اللہ نے نکال کر، جیل سے نکال کر جب مصر کے تخت پر بٹھایا تو کہا کہ آمینین، امن ہی امن ہے ہر طرف۔ اور دوسری چیز یوسف علیہ السلام نے کہی تھی جب عزیز مصر نے کہا ان سے جیل سے نکال کر، یوسف تمہیں اپنا خاص بندہ بنانا چاہتا ہوں، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، خزانے کی کنجیاں میرے حوالے کر دو، انی حفیظ علیم، ایک تو میں انتہائی حفاظت کرنے والا ہوں اور اس کا علم بھی جانتا ہوں، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ معیشت کیسے چلائی جاتی ہے، اور حفاظت کرنے والا ہوں، خائن نہیں ہوں۔ امن کے بعد دوسری چیز اسی لیے معیشت کی کہی گئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی، یوسف علیہ السلام کی ترتیب کے اندر بھی۔ تو جس ملک کے اندر جن کے ذمے امن ہے وہ اگر امن قائم نہیں کریں گے، اور جس کے ذمے معیشت ہے وہ معیشت کو ٹھیک نہیں کریں گے، جن کے پاس وسائل ہے، تو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا، اوپر نہیں جا سکتا۔ یہ قرآن کی ترتیب اس کے بارے میں یہ بتاتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہماری اس مملکت خداداد کو ایسے لوگ عطا فرمائیں جو ان دونوں حوالوں سے اس ملک کو ساری دنیا سے اوپر لے کر چلے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔